وہ مکھی والی روایت یاد کیجئے، اس پہ کچھ کلام کرتے ہیں امام احمد نے اپنی کتاب الزہد میں نقل کیا ہے غالباً، ہاں، کہ ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا۔ اہل علم نے استنباط کیا، واقعہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ، ایک قوم تھی مشرکین کی، وہاں سے کوئی بھی گزرتا تو کہتے تھے کہ ہمارے بت کو چڑھاوا چڑھاؤ۔ ایک شخص گیا گزرا، کہا چڑھاؤ، کہا میں نہیں چڑھاتا اللہ کے سوا کسی کو، کہا چڑھاؤ ورنہ جانے نہیں دیں گے، قتل کر دیں گے، کہا ٹھیک ہے چلے گا، میں چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا، اس کو قتل کر دیا گیا، وہ جنت میں گیا۔ دوسرا اس سے کہا چڑھاؤ، کہا کچھ نہیں ہے، کہا چڑھاؤ، قرب ولو کانا ذبابن، چاہے ایک مکھی ہی کیوں نہ ہو، اس نے مکھی چڑھا دی، کہا اس کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ کتاب التوحید میں شیخ محمد بن عبدالوہاب اس حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں کہ حدیث کے سیاق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص مکھی چڑھانے سے پہلے مسلمان تھا۔ اگر وہ مشرک کافر ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ اس مکھی کے چڑھانے کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ غور کریں، آج کے مشرکین جو بزرگوں کو سجدہ کر رہے ہیں، جو مزاروں پر نذر و نیاز اور چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، ظاہری اور باطنی عبادات ان سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، ان سے خوف کھاتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، ان سے امید رکھتے ہیں، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ فلاں ہیں، یہ کتب ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ غریب نواز ہیں، یہ غوث ہیں، یہ ہماری مدد کریں گے، مشکل آسان کریں گے، یہ ہمارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، ان کو کائنات کے کاموں میں تصرف حاصل ہے۔ اس قسم کا جو عقیدہ رکھ رہے ہیں یہ کفار مکہ سے بھی برا ہے۔ کفار مکہ بھی ہم آگے پڑھیں گے، یہ کہتے تھے کہ یہ کام کرنے والا اللہ ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ بزرگان بھی کرتے ہیں۔ کفار مکہ بھی اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ کفار مکہ سے زیادہ برے عقیدے میں ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کتب ابدال فلاں اور فلاں جو کائنات کے نظام میں طاقت رکھتے ہیں چلاتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو کفار سے بھی برا ہے، کیونکہ کفار کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے آگے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان سے پوچھو آسمان زمین کا نظام کون چلاتا ہے، تو یہ کہیں گے اللہ۔ اور ہمارا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا قبر پرست کہتا ہے کہ کتب ابدال اور فلاں بھی چلاتے ہیں، تو یہ زیادہ برے ہوئے کہ مشرکین مکہ۔ کتنا بڑا شبہ ہے جس میں یہ قرآن حدیث کو ماننے والے مبتلا ہیں۔ شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ پر اللہ رحم فرمائے، بہت پیارا کتابچہ لکھا ہے یہ۔ ہاں، تو کہتے ہیں، کہا کہ جو شخص جو ہے حجت رسالیہ قائم ہو جانے کے بعد ان میں سے کسی بھی چیز کو غیر اللہ کی طرف اگر پھیرے گا، یعنی عبادات کی قسموں میں سے کسی بھی عبادت کو کچھ بھی غیر اللہ کے لیے کرے گا تو وہ جو ہے فہو مشرک، وہ مشرک ہے۔ ان الاقرار، کیونکہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنا اور اس بات کا اقرار کرنا کہ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، یہ اقرار کر لینا، یہ کسی کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک آدمی یہ کہے کہ کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، نظام چلانے والا اللہ ہے، زندگی موت دینے والا اللہ ہے، اتنا عقیدہ اس کو مسلمان نہیں بناتا۔ کیوں؟ وَلَوْ كَانَ يُدْخِلُ أَحَدًا فِي الْإِسْلَامِ، اگر اتنا عقیدہ کسی کو اسلام میں داخل کر دیتا، مسلمان بنا دیتا، تو ما قاتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولئک المشرکین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے قتال اور جنگ نہیں کرتے، ان سے جھگڑا نہیں کرتے۔ مشرکین بھی تو مان رہے تھے اللہ پیدا کرتا ہے، روزی دیتا ہے، آسمان زمین کے درمیان کا نظام چلاتا ہے، حالانکہ ان مشرکین نے اللہ کی ربوبیت اور اس کے مطلق تصرف کا آسمان کے اور دنیا کے عالم میں، آسمان و زمین کے تمام جہانوں میں اسی کا مطلق تصرف چلتا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، یہ عقیدہ وہ لوگ رکھتے تھے۔ اس گفتگو کو پورا کر لیں، یہ قرآن کی آیتیں جو ہم نے پڑھا ہے اسی پر قرآن کی دلیلیں شیخ محمد بن عبدالوہاب نے پہلے دی ہے اور پھر اس کے بعد اس کی تھوڑی سی مختصر سی تشریح کی ہے۔ شیخ محمد بن عبدالوہاب کہتے ہیں فَإِنْ أَرَدْتَ الدَّلِيلَ عَلَىٰ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ، اگر تم اس بات پر دلیل چاہتے ہو کہ یہ مشرکین جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑا اور قتال کیا، وہ اس بات کی گواہی دیتے تھے جو ہم نے بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو پڑھیے۔ سورہ یونس کی آیت پہلے پیش کی شیخ نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ فَلَا تَتَّقُونَ۔ اس کے آگے پیچھے بھی آیتیں ہیں، یہ اتنی آیت
انہوں نے پیش کی سورہ یونس کی آیت نمبر 31. آپ ان سے کہیے، پوچھیے، کہیے کہ کون ہے جو آسمان اور زمین سے رزق اتارتا ہے، روزی دیتا ہے، رزق پہنچاتا ہے لوگوں تک؟ کون ہے؟ ہاں، امن یملک السمع والابصار، کون ہے جو کان اور آنکھ کا مالک ہے، اس کا سارا اختیار رکھتا ہے؟ ومن یخرج سننے کی اور دیکھنے کی قوت دیتا ہے، کان اور آنکھ دیتا ہے. کون ہے جو زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے پیدا کرتا ہے، نکالتا ہے؟ جو مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے، انڈے سے بچہ نکل رہا ہے اور مرغی سے انڈا نکل رہا ہے، تو زندے سے مردہ اور مردے سے زندے کو. ومن یدبر الامر، اور کون ہے جو سارے کائنات کا نظام کی تدبیر کر رہا ہے، ان کا بندوبست اور اہتمام کر رہا ہے، انتظام کر رہا ہے؟ کون ہے؟ آپ ان سے پوچھئے. اللہ کہہ رہا ہے یہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. تو جب آپ ان سے پوچھو گے تو وہ جھٹ سے کہیں گے ہاں ہاں اللہ کرتا ہے. آسمان اور زمین سے روزی دینے والا، کان آنکھ کا مالک، سننے دیکھنے کا مالک، اختیار رکھنے والا، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ پیدا کرنے والا، کائنات کا نظام چلانے والا. یہ کہیں گے کون؟ قرآن کہہ رہا ہے. یہ کہیں گے مشرکین مکہ کے اللہ. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر ان سے کہیے کہ پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ جب تم خود مان رہے ہو کہ یہ سب سارے کام اللہ کرتا ہے تو پھر دوسروں کو کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کا حق اسی کو دو نا. جیسا اللہ ہے ویسا کوئی ہے ہی نہیں. تم خود مانتے ہو پیدا اس نے کیا، روزی وہ دیتا ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، کائنات کا نظام وہ چلاتا ہے، تو یہ کیا کر لیں گے جن کو تم پکار رہے ہو؟ کیوں پکار رہے ہو؟ اب مشرکین مکہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ہمارے ہاں صوفیوں کی کتابوں میں لکھا ہے، ہاں قبر پرستوں کی کتابوں میں لکھا ہے، بڑی شان سے بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں کو اللہ نے ایسی قوت دے رکھی تھی، وہ ایسی قوت دے رکھی تھی کہ 4 کائنات میں اتنے کتب ہوتے ہیں، ان کے انڈر میں ابدال اور کتب ہوتے ہیں، پھر ان کے اوپر غوث ہوتا ہے، اور وہ سارے لوگ نظام کائنات چلاتے ہیں. اللہ کو معطل کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے ہاں انتہائی بے احتیاطی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے بھی ایسے واقعات سناتے ہیں جس سے عوام کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ بزرگان دین کے پاس ایسی قوت، شکتی اور طاقت ہے کہ وہ جو چاہیں کر لیں، اور جوش میں اور غصے میں آ گئے تو پھر پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں. پہاڑ پھینک کے مار دیتے، ہاں دریا کو غائب کر دیتے، جنت اور جہنم کے نظارے دکھا دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کسی کے اختیار اور پاور میں نہیں ہے. ایسے ایسے واقعات سناتے ہیں جس کا نقل کرنے سے بھی جو ہے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہ آئے. ہاں ایک واقعہ پڑا جو میں شاید نقل کر چکا ہوں کہ فلاں بزرگ نے کہا، شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف بھی اس طرح کا منسوب ہے واقعہ، کہتے عیسیٰ تو قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کے مردے کو زندہ کرتے تھے. میں تو کہتا ہوں قم بِإِذْنِ، میرے حکم سے اٹھ. مرغی کھا کے ہڈیاں پھینکی تھی، قم بِإِذْنِ بولا، مرغی اٹھ کے بھاگنے لگی. ایک قوال کی قبر پہ کہا تو قوال جو ہے قبر سے قوالی گاتا ہوا باہر آ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں ہنسی آتی ہے سن کر، لیکن ہنسنے سے زیادہ رونے کا مقام ہے کہ جب یہ واقعہ یا اس طرح کی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں تو حقیقت میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دل میں، ان کے پاس علم تو ہے ہی نہیں، جہالت تو ہے ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی سے معمولی سا بھی واقف نہیں ہے. اللہ کی شان میں اتنی بڑی گستاخیاں کر رہے ہیں، غلو کر رہے ہیں، اور اس قسم کے واقعات بیان کر کے لوگوں کو شبہ میں مبتلا کر رہے ہیں کہ بزرگوں کے ہاتھ میں اس قسم کی طاقت، شکتیاں ہیں، لہذا ان کو بھی پوجا پکارا جا سکتا ہے، ان کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے. اسی شبہ کا ازالہ کر رہے ہیں. مشرکین مکہ بھی یہ نہیں مانتے تھے. جو لوگ اس قسم کا عقیدہ رکھ رہے ہیں، میں دوسری تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ بہت اہم بات ہے، غور کیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آیت نقل کی سورہ یونس کی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دوسرا فرمان نقل کے سورہ مومنون کی، ہاں آیت نمبر 84 سے 90 تک کہ وقولہ، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، قل لمن الارض ومن فیہا. آپ ان سے پوچھئے مشرکین مکہ سے کہ زمین کس کی ہے اور زمین کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ کس کا ہے. میں اکثر کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ میری ایک چیز ہے، یہ قلم میرا ہے، یہ میرا ہے. آپ کو میں سے کسی کو اگر یہ قلم چاہیے تو یہ مجھ سے بولیں گے کہ مولانا آپ کے قلم دے دیجئے، آپ اپنا قلم دے دیجئے، یا کسی دوسرے کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ وہ ان کے پاس جو ابو رضوان کے پاس جو قلم ہے وہ ہمیں دے دیجئے. کسی دوسرے سے بولو گے تو وہ کیا جواب دے گا کہ جو چیز میری ہے ہی نہیں میں دے سکتا ہوں. سمپل بات ہے نا. یعنی یہ جو میں کہہ رہا ہوں، کوئی جاہل سے جاہل آدمی ہے جس کی سمجھ میں نہیں آئے گا؟ سب کو سمجھ میں آتی ہے نا. یہ قرآن نے بار بار ذکر کیا، مشرکین سے سوال کیا
زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. زمین میں جو موجودات ہے کس کا ہے؟ اللہ کا. ہاں ان کنتم تعلمون، اگر علم ہے تو بتاؤ کس کا ہے؟ تو یہ کہیں گے سیقولون اللہ. یہ سب وہ یہ جواب دے دیں گے، جھٹ سے فوراً جواب دیں گے ارے یہ تو اللہ کا ہے سب. ہاں قل افلا تذکرون، تو پھر ان سے کہیے پوچھیے کہ پھر تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ ارے جب تم مان رہے ہو زمین میں موجود ساری چیز اللہ کی ہے تو دوسروں سے کیوں مانگ رہے ہو؟ یہ میری چیز آپ دوسرے سے نہیں مانگتے. اللہ کہہ رہا ہے سب میرا ہے، اور آپ مانگ رہے ہو اللہ کے علاوہ سے، بزرگوں سے، نبیوں سے، فرشتوں سے، دیوی دیوتاؤں سے، بزرگان صالحین سے. ان کا کیسے ہو گیا؟ یہ مشرکین مکہ سے جو سوال ہے وہی دنیا کے ہر زمانے کے مشرک سے سوال ہے. اگلی آیت قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. آپ ان سے پوچھئے کہیے کہ کون ہے ساتوں آسمان کا مالک رب، اور کون ہے عرش عظمت والے عرش کا مالک. رب مالک ترجمہ کر رہا ہوں، دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے، رب بھی ترجمہ کر دیجئے کہ کون ہے عرش عظیم کا مالک، کون ہے ساتوں آسمان کا مالک. سیقولون للہ، تو یہ فوراً کہیں گے اللہ مالک ہے، اللہ کی ہے یہ ساری چیزیں. قل افلا تتقون، تو پھر ان سے پوچھئے کہ پھر تم ڈرتے نہیں، تقوی اختیار نہیں کرتے؟